بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 851۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ نماز عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں ادا کی۔ جب آپ نے اسلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں کے کسی حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس صورت سے گھبرا گئے۔ بہرحال آپ ان کے پاس واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی عجلت کی وجہ سے تعجب میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سونے کا ایک ٹکڑا جو ہمارے پاس تھا یاد آ گیا۔ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مبادہ مجھے وہ اللہ کی یاد سے روک دے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 882۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے، وہ اس طرح کے نماز کے بعد دائیں جانب سے پھرنے کو ضروری خیال کرے۔ یقیناً میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب سے بھی پھرتے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 853۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، جو شخص اس پودے یعنی لہسن کو کھائے اسے ہماری مسجد میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 854۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پودے یعنی لہسن سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔ راوی کہتا ہے، میں نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کچا لہسن مراد ہے، اور مہلک بن یزید نے ابن جریر سے بیان کیا کہ اس سے اس کی بو مراد ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 855۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم میں سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ تھلگ رہے، یا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنڈیا لائی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ آپ نے اس میں کچھ ناگوار بو پائی تو دریافت فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ چنانچہ آپ کو ان ترکاریوں کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے کسی ساتھی کے قریب کر دو۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا، تم کھاؤ، کیونکہ میں تو اس ذات سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے ہو۔ احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ کے سامنے بدر یعنی طباق لایا گیا جس میں ترکاریاں تھیں۔ لیس اور ابو سفیان نے اپنے شیخ یونس سے ہنڈیا کا قصہ بیان نہیں کیا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ مذکورہ الفاظ زہری کا کلام ہے یا حدیث کا حصہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔